بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہوری کے جلسے پہ تھوڑا سا تبصرہ کر رہا ہوں۔ مریم کہتی ہیں کہ لاہور کا جلسہ بہت بڑا تھا، ٹھیک ہے چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لاہور کے جلسے میں مسلم لیگ والے جو آج سے پہلے اکثر جلسوں میں، جلوسوں میں، نعروں میں اور گلیوں میں بھٹو کو ووٹ کی مخالفت کرتے تھے اور بھٹو کو چور کہتے تھے، قاتل کہتے تھے اور اس کو بلاول کو، زرداری کو چور چور کے نعرے لگتے تھے، کیا آج ان لوگوں کا ضمیر مر گیا ہے کہ جو وہ آج خود اپنے سر پہ بٹھا کے بلاول کو اور سر کا تاج بنایا ہوا ہے؟ ان لوگوں کو یا ان کا ضمیر مر گیا ہے یا ان لوگوں کو میرا خیال ہے کوئی احساس نام کی چیز نہیں ہے کہ آج یہ جس بھٹو کو چور، جس زرداری کو یہ چور 10 نمبری اور 10% کہتے تھے، ان کو آج یہ اپنے سر کا تاج بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یا تو نون لیگ والوں کے ضمیر مر گئے ہیں یا وہ بھول گئے ہیں کہ بھئی ہم کل کیا کہتے تھے، کیونکہ وہ مثال آج کل تو مشہور یہی ہے کہ کھوتا کھانے والا کھوتے جیسے ہی کام کرتا ہے، کیونکہ وہ کھوتا جو ہے وہ بڑا صبر والا جانور ہے۔ تو یہی چیز نون لیگ والوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی بڑے صبر والے ہیں کہ جنہیں کل تک وہ چور کہتے تھے، آج وہ جو ہیں خورشید شاہ، آپ دیکھیں کہ اس کی حمایت میں بول رہے ہیں کہ خورشید شاہ جیل میں ہے جی، شہباز شریف جیل میں ہے۔ کیا خورشید شاہ عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا تو جہاں اسے ویزا 2 نمبر ملا تھا، جس کی وجہ سے اسے پکڑ لیا گیا اور اسے غیر مجرمانہ کو حرکت کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا؟ یہ لوگ لوٹ کے گئے ہیں۔ ایک میٹر ریڈر، ہر آدمی جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میٹر ریڈر کی کیا کوالٹی ہے، کیا خاصیت ہے، کس کوالٹی کا ہوگا۔ ایک لیبر ہی ہے نا، چلیں ایک سکل مین ہی آپ کہہ لیں کہ چلو ایک سکل مین ہے، لیبر سے اوپر چلا گیا، تو وہ کتنا ایک امیر ہوگا۔ آج اس کو اپنے شہر کے لوگ جو ہے نا سب سے امیر ترین، اور وہ اس جیل میں جاتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ اور پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوبی ہے کہ یہ اپنے لیڈروں کی کتنی عزت کرتے ہیں، چاہے وہ چور ہی ہوں، چاہے وہ ڈاکو ہی ہوں، لیکن کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا پیٹ انہوں نے پالا ہے، اور ہم کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ شریف آدمی جو شرافت میں ہوتا ہے وہ اپنے لیے نہیں کچھ بچا سکتا، تو وہ ہمارے لیے کیا کرے گا۔ میرے عزیز ہیں گجرات میں، تو انہوں نے اپنے ہی عزیز کے مخالف بندہ یہ کھڑا کرنا تھا الیکشن میں کونسلر کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اب اس سے مخالفت تو مول لے لی ہے، تو بہتر ہے کہ اس کے مقابل کوئی اچھا بندہ لے کے آئیں۔ یہ سیاسی ورکر تو ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن اچھا بندہ لے کے آئیں، نیک، شریف اور اچھی صفت والا۔ انہوں نے مسجد کے مولوی صاحب کو اٹھایا اور انہیں ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اب وہ جو ہمارے چچا تھے، جو میرے دوسرے چچا ان کی مخالفت کر رہے تھے، انہوں نے، مولانا صاحب نے پہلے تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، کسی نے انڈا چوری کیا تو میں اس کے لیے تھانے نہیں جاؤں گا، چور کے لیے نہیں میں جاؤں گا۔ کوئی جوئے میں پکڑا گیا تو میں نہیں جاؤں گا اس کے لیے، کیونکہ اس نے غلط کام کیا۔ میں اچھے آدمی کے ساتھ جاؤں گا، برے آدمی کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میں یہ ابھی اعلان کر رہا ہوں۔ وہ جو ہمارے چچا تھے، چچا ننا، انہوں نے علل اعلان کہا کہ بھئی چاہے کوئی انڈا چوری کر رہا ہو، چاہے کوئی مرغی چوری کر رہا ہو، چاہے کوئی سریا چوری کر کے لے کے جا رہا ہو، چاہے کسی کے گھر میں کسی نے ڈاکہ مارا ہو، چاہے تمہارے کوئی کاغذ غلط بن گئے ہوں، میرے پاس آ جانا، جو مجھ سے خدمت ہوئی وہ میں کروں گا، جو جہاں تک جانا ہوا میں چلا جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ وہ بھاری اکثریت سے جیتا، اور مولانا صاحب جو ہے وہ چند ووٹ لے کے، چند ووٹ، اس کی
آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ ہر دور میں برائی میں لوگ زیادہ آگے ہوتے ہیں، اچھائی میں لوگ اس کا ساتھ کم دیتے ہیں۔ اچھائی میں لوگ لوگوں کا ساتھ کم دیتے ہیں، برائی میں وہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اس موضوع پہ میں تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کروں گا، کیونکہ ابھی کر دیتا ہوں۔ آپ اس طرح ایک مثال لے لیں کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر الیکشن ہوتے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن سے جیت سکتے تھے؟ کیونکہ ووٹوں کے حساب سے جو بد کردار لوگ جو تھے وہ فرعون کے زیادہ حامی تھے، زیادہ اکثریت ان کی تھی، یہ چند لوگ تھے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اگر اپنے دور میں الیکشن لڑتے تو کیا ان کی عوام ان کی سنتی تھی؟ نہیں، کیونکہ وہ اچھے تھے اور اچھے کی کوئی نہیں سنتا۔ اسی طرح لوط کی قوم جو تھی وہ اگر الیکشن اس دور میں ہوتے تو وہ بھی ہار جاتے، کیونکہ برائی کرنے والے اکثریت دوسری سائڈ پہ کھڑے تھے۔ اسی لیے اچھے لوگوں کے ساتھ کم لوگ ہوتے ہیں لیکن اچھے ہوتے ہیں، اور برے آدمی کے ساتھ برے لوگ ہوتے ہیں اور اکثریت میں ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے اچھائی جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، برائی جو ہے وہ آخر اس کو مرنا اور گرنا ہی ہوتا ہے۔ میں نے باتیں کسی اور طرف لے کے گیا تھا، لیکن میرا سمجھانے کا مقصد کچھ اور تھا۔ جو سمجھ گئے ان کا شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔